اللہ پر توکل۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ نجد میں گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تو دوپہر کے وقت ایک ایسی وادی میں پہنچے جس میں کانٹے دار درخت بہت تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آرام کیا اور صحابہ درختوں کے سائے میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، اس نے آ کر میری تلوار درخت سے اتاری اور اسے نیام میں سے نکال لیا۔ میں اٹھا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار کسی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ اس نے پھر کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ پھر اس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور بیٹھ گیا، اور حالانکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ محارب اور غطفان سے نخلا مقام پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام غورث بن حارث تھا وہ آیا اور تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے ہو کر کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ تلوار کے بہترین لینے والے بن جائیے، یعنی مجھے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، البتہ میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا، اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ان کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر کہا، میں تمہارے پاس ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ پھر آگے نماز خوف کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا توکل۔ حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے گئے اور وہاں نفل نماز پڑھنے لگے۔ ہم نے وہاں جا کر پہرا دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا، ہم آپ کا پہرا دے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آسمان والوں سے پہرا دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ ہم نے کہا، زمین والوں سے۔ انہوں نے فرمایا، زمین پر اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے، اور ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی تقدیر کا لکھا ہوا آ جائے۔ اور جب تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے۔ جب میری موت کا وقت آ جائے گا تو انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا، اور آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے خطا کرنے والا نہیں تھا، اور جو اس سے خطا کر گیا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری رات آئی تو انہیں قرار نہیں تھا، کبھی اندر جاتے کبھی باہر۔ گھر والوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو انہوں نے آپس میں چپکے سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حضرت علی کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بات ان کی خدمت میں خدا کا واسطہ دے کر عرض کی۔ انہوں نے فرمایا، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں کہ جب تک تقدیر کے لکھے ہوئے کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک وہ ہر بلا اس بندے سے دور کرتے رہتے ہیں، اور جب تقدیر کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے گئے جہاں انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبیلہ مراد کے ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بلا سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جو اس کے مقدر میں لکھی ہوئی نہ ہو، اور تقدیر کا جب وقت آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ بے شک وقت مقررہ ایک مضبوط ڈھال ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا ہم آپ کا پہرا نہ دیں؟
حضرت علی نے فرمایا ہر آدمی کی موت اس کا پہرا دے رہی ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے آئے۔ حضرت علی ان دونوں کو لے کر ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے تو ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین یہ دیوار گرنے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا اپنا کام کر، اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ پھر ان دونوں کی بات سن کر فیصلہ فرمایا اور وہاں سے کھڑے ہوئے، پھر وہ دیوار گر گئی۔ حضرت ابو ذبیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا آپ کو کیا شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا میں آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لاؤں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا طبیب نے ہی یعنی اللہ ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں آپ کے لیے بیت المال میں سے عطیہ مقرر نہ کر دوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ کو میری بیٹیوں پر فقر کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہہ رکھا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لہذا عطیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماریوں پر صبر کرنے کے عنوان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا ایسا ہی قصہ گزر چکا ہے، البتہ اس میں سورہ واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔ تقدیر پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری صبح کس حالت پر ہوتی ہے، میری پسندیدہ حالت پر ہوتی ہے یا ناپسندیدہ حالت پر، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں پسند کر رہا ہوں اس میں خیر ہے یا جو مجھے پسند نہیں ہے اس میں خیر ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقر مالداری سے اور بیماری صحت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو حالات بھی اس کے لیے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالات کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے، اور یہ کیفیت رضا برقضا کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اسے اس پر راضی ہونے کی وجہ سے اجر ملے گا، اور جو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں گزارے کے قابل ہی کھانا کھاتا، اور دنیا میں صبح و شام پیش آنے والے حالات میں انسان کو نقصان تب ہوتا ہے جب ان حالات پر دل میں غصہ اور رنج ہو، اور تم میں سے ایک آدمی اپنے منہ میں انگارہ اتنی دیر رکھے کہ وہ بجھ جائے۔ یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہونے کا فیصلہ کر رکھا ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ کاش یہ نہ ہوتا۔ تقوی۔ حضرت کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر نکلا، جب آپ قبرستان پہنچے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والو، اے پرانے ہو جانے والو، اے وحشت والو، تمہارے یہاں کے کیا حالات ہیں؟ ہمارے یہاں کے حالات تو یہ ہیں کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے اور بچے یتیم ہو گئے اور تمہاری بیویوں نے اور خاوند کر لیے، تو یہ ہیں ہمارے یہاں کے حالات، تمہارے حالات کیا ہیں؟ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے کمیل، اگر انہیں جواب دینے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب میں کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ تقویٰ کے ساتھ عمل کے قبول ہونے کا زیادہ اہتمام کرو، کیونکہ تقویٰ کے ساتھ کیا گیا عمل تھوڑا نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے شمار ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد خیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقویٰ کے ساتھ کیا گیا عمل تھوڑا شمار نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے شمار ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل کو قبول کر لیں گے، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرنے والے عقل مند لوگوں کا سونا اور ان کا روزہ نہ رکھنا کتنا اچھا لگتا ہے، اور وہ لوگ آخرت کی تیاری نہ کرنے والے
بیوقوف لوگوں کی شب بیداری اور روزہ رکھنے کو کس طرح عیب لگاتے ہیں۔ تقوی اور یقین والے آدمی کی نیکی کا ذرہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کے پہاڑ کے برابر عبادت سے زیادہ بڑا ہے اور زیادہ فضیلت والا ہے، ترازو میں زیادہ وزنی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ ترجمہ: خدا تعالیٰ متقیوں کا ہی عمل قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے ملنے کا اسے گمان نہ ہوگا، اور جو اس بارے میں سستی کرے گا اور چیز کو اس طرح لے گا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس سے زیادہ سخت مصیبت وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے مصیبت کے آنے کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔